الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین محترم، احییکم بتحیت الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ناظرین محترم، رمضان کی مبارک ساعات جاری و ساری ہیں، اور رمضان کی ان مبارک ساعات میں، ان سحر اور افطار میں اور مختلف اوقات میں ہمیں اپنے ان پیاروں کی یاد آتی ہے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جو پچھلے رمضان کے روزے ہم نے ان کے ساتھ رکھے، ہمارے سحر و افطار میں وہ شامل تھے، ہماری عید میں وہ شامل تھے، ہماری عید کی خوشیوں میں وہ شامل تھے، لیکن افسوس کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد کووڈ-19 کی نظر ہو گئی، کرونا کے سبب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور کچھ لوگ حادثاتی طور پر اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور کچھ لوگ مختلف امراض کا شکار ہوئے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو بلا سبب اجل نے آ لیا۔ تو ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ان سب احباب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے۔ کویت سے میرے کافی دوست احباب اور پاکستان سے، کشمیر سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سال اپنے پیاروں کی جدائی برداشت کی، اپنے پیاروں کا فراق سہنا پڑا۔ میری اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ رب کریم اس جدائی کو مختصر کر دے اور اس جدائی کو مؤقت کر دے، اور ہم سب کو ایک بار پھر سے اپنی فردوس الاعلی میں اکٹھا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں، اور ان کا خاص شان نزول ہے، وہ ہے شہداء۔ جی ناظرین، میں مخاطب ہوں اپنی ان ماؤں سے، اپنی ان بہنوں سے، اپنے ان والدین سے، اپنے ان بزرگوں سے، اپنے ان بھائیوں سے، اپنے ان احباب سے کہ جنہوں نے اپنے پیاروں کی قربانی دی۔ کس کی خاطر؟ وطن عزیز کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ وطن عزیز کی آزادی کی بقا کی خاطر۔ وہ لوگ سرحدوں پہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور میں اپنی ان ماؤں بہنوں اور ان بھائیوں اور ان بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے بیٹے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، آزادی کی خاطر کٹ مرے، جن کے لخت جگر آزادی کی تمنا لیے اس دنیا سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلے گئے۔ جی ناظرین، میں مخاطب ہوں اپنی ان ماؤں بہنوں سے
کہ جو اپنے ان لخت جگروں کا فراق برداشت کر رہی ہیں کہ جن کے لاشیں تک ان کو دیکھنے کو نہیں ملے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں. جی ناظرین، میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے، ان بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ پریشان نہ ہوئیے، غم زدہ نہ ہوئیے. اس سحر پہ، اس افطار پہ، اس رمضان میں اور اس عید پہ ان کی یاد بار بار آئے گی، لیکن اللہ کی طرف سے خوشخبری سن لیجئے کہ یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، یہ آیتیں آپ کے لیے ہیں. یہ آیتیں ان شہداء کے ورثاء کے لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ہرگز ان کو جو کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں سر کٹوا دیے، ان کو مردہ مت جانو، ان کو میت مت گردانو. وہ تو زندہ ہیں، وہ اللہ کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں تک ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور وہ خوش ہیں اپنے رب کے پاس اور خوشیاں منا رہے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فضل ان کو عطا کیا، جو انعامات اور اکرامات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نوازا، تو وہ خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. اور ہر طرح کی نعمت جو ما خطر علی قلب احد وہ عطا کر دی. تو ان شہداء کے ذہنوں میں خیال آیا کہ کاش کہ ہم یہ بات اپنے ورثاء کو بتا سکیں، کاش کہ یہ بات ہم اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے سے بعد والے لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے ہمیں انعام اور اکرام سے نوازا. لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو اس دنیا سے ایک دفعہ رحلت فرما جاتا ہے، اس کی واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی بات واپس کسی تک پہنچ سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی الہام کے ذریعے اس شہید کی بات، اس میت کی بات پہنچائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا ابلغہم عنکم، کہ میں آپ کی طرف سے یہ خوشخبری ان کو سناتا ہوں، میں آپ کی طرف سے یہ بات ان تک پہنچاتا ہوں. تو تب جا کے یہ آیتیں نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. حدیث مبارکہ ہے کہ جب شہداء یہاں سے رحلت کر جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کی روحیں سبز پرندے کے جوف میں، سینے میں اتار دی جاتی ہیں، اور وہ سبز پرندے جنت کی سیر کرتے ہیں، اور جنت سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں کے اوپر ان کا مقام بن جاتا ہے، وہاں وہ اپنا بسیرا کرتے ہیں. اور ناظرین محترم، یہ وہ کیفیت ہے کہ یہ معنوی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شہداء کی حقیقی کیفیت ہے کہ وہ حقیقی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں. وہ حقیقی طور پر ان کی روحوں کو ایک سبز پرندے میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہ جنت سے رزق پاتے ہیں. تو میری یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا، جن کا پیارا اللہ کے راستے میں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جن کا پیارا اس کے خون کی ندیاں بہا دی گئی، ان کی قبر دیکھنے کو نہیں ملی. تو یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ پریشان نہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے بیٹے کو، اس شہید کو سب سے بڑا اعزاز عطا کیا ہے، سب سے بڑا رتبہ عطا کیا ہے، اور وہ شہادت کا رتبہ. اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں. کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد دوسرا مقام بعض شہداء کا ہے، تو اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں. جس اعزاز سے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نوازا، وہ خوش قسمت ہیں کہ ابدی کامیابی ان کا مقدر بن گئی. اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود کامیاب ہو گئے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کریں گے جنت میں جانے کے لیے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، وہ شہداء جنہوں نے اپنے سر کٹوائے، جن کی جسم کے ٹکڑے ملے تک نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بعض ایسے شہداء ہیں کہ جن کے جسم کے حصے کئی جگہ پہ دفن ہوئے، میں ان کی والدہ کو، ان کے والد کو، ان کے بہن بھائیوں کو یہ خوشخبری سناتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ پریشان نہ ہوئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے میں اپنے شہیدوں کو نوازتا ہے، چن کے لے کے جاتا ہے۔ یہ فطری عمل ہے کہ انسان اپنے پیاروں کے فراق میں غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ جب جب آپ کو ان کی یاد آئے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ان کے چچا جو سب سے پیارے چچا تھے، دوست بھی تھے، والد بھی تھے، بھائی بھی تھے، ان کو شہید کیا گیا اور ان کے کلیجے کو چبایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین علیہ السلام، ان کو نہ بھولیے۔ اور کتنے قصص ہیں کہ جو آپ کے زخموں کے اوپر مرہم رکھیں گے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، میری پیاری ماں، میری پیاری بہن، اپنے اس بیٹے کی اس لخت جگر کے اس شہادت پہ آپ غمگین نہ ہوں، نہ ہی رمضان میں، نہ ہی سحر و افطار پہ، اور نہ ہی عیدوں پہ۔ فطری عمل ہے کہ انسان اپنے پیاروں کے فراق میں غمزدہ ہوتا ہے، حزین ہوتا ہے۔ تو یہ دعا، اس کا اہتمام کریں۔ اللہم آجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها، اللہم آجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم آجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔